ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاتبعونی، نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اتباع کسے کہا جاتا ہے۔ اتباع در حقیقت وہی کی تعلیم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ تعلیم میں کسی کو سمجھ ہوتی ہے جو کہ تعلیم کی سمجھ ہے، علم الہی کی سمجھ نہیں ہوتی۔ علم الہی بندے کو ہوتا ہے ایسے ہی جیسے بندے کو نقطہ حاصل ہے، جس طرح یہ بندے کو، مرد کو اللہ پروردگار نے نقطہ دیا ہے۔ نقطے میں اولاد بھی ہے جو کہ تعلیم سے ہوتی ہے، اور نقطے میں اللہ پروردگار کا حکم نکاح بھی ہے جو وحی میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی نکاح کو اولاد جانتا ہے تو نکاح تو اولاد نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے گلاں کھچ کے اولاد ہو جاندی ہے۔ فاتبعونی کا ذکر عرض کرنے لگا ہوں، یہ سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ تعلیم دیتا ہے تو وہ تعلیم کی سمجھ ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا۔ جب کوئی نکاح کرتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں نکاح ہوتا ہے، زنا نہیں ہوتا۔ یہ مسنون عمل ہے۔ کوئی فطری عمل کرتا ہے تو یہ مسنون عمل میں سے ہوتا ہے، اور کوئی غیر فطری عمل کرتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف ہوتا ہے عمل ہی۔ اسی طرح اگر کوئی حکم وہی اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو تعلیم میں جو ہے وہ اولاد ہے، تعلیم میں جو ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ اللہ پروردگار کی ملاقات ہے تعلیم میں۔ اب اگر کسی نے نکاح میں عورت کو نہیں جانا، اولاد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر کوئی دین میں اللہ کے بندے کو نہیں جانتا، اس کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر تعلیم کے بغیر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ تعلیم کے بغیر ہے تو بڑا پاگل ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ پروردگار کی ملاقات تعلیم کے بغیر ہے تو بڑا پاگل ہے۔ تعلیم میں عبادت ہوتی ہے، اور تعلیم میں جب کسی کو علم الہی عطا ہوتا ہے تو اللہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ عبادت تعلیم میں ہے، بغیر تعلیم کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ نبی رسول کی ملاقات، ظاہری عورت کی ملاقات، بیوی کی ملاقات اور ماں باپ کی ملاقات، یہ تعلیم میں ہے۔ تعلیم کے خلاف کوئی کرتا ہے تو زنا ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، نہ اسے جنت ملتی ہے
اور نہ اسے نکاح میں اولاد ملتی ہے۔ اولاد تو ہوئی ہے لیکن زنا میں ہوئی ہے، موت تو اسے آئی ہے لیکن جہنمی موت آئی ہے۔ یہ فرق ہے۔ یہ فرق جان لینے والا جو ہے یہ تعلیم حاصل کرتا ہے، اور تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی اللہ کا بندہ نہیں ملا تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ جو اللہ کا حکم نہیں مانتا، یہ اللہ کا انکار اگر کرتا ہے تو لعنتی ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں مانتا، انکار تو نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، تو اس کا عمل جو ہے وہ جہنمی والا عمل ہوتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ پہلا شیطان ہے، اس کی معرفت رکھنا بڑا ضروری ہے۔ جو اس کی معرفت نہیں جانتا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نیکی وہ کرنے کے قابل ہے جو گناہ کو جانتا ہے، گناہ سے وہ بچنے کے پھر قابل ہوتا ہے۔ جسے گناہ کا ہی نہیں پتہ اسے نیکی کی معرفت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے نا، ایک بندہ زہر کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، اسے زہر سے بچنے کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے زہر کا جاننا ضروری ہے کہ یہ زہر ہے۔ اب چپکلی کسی کے دودھ میں پڑ جائے، اسے یہ پتہ ہی نہ ہو کہ چپکلی کے دودھ میں پڑنے کے بعد جب یہ کوئی دودھ پیتا ہے یہ زہر ہوتی ہے، اسے موت اس کی واقع ہو جاتی ہے، وہ تو مارا گیا نا۔ فتبیونی کے اندر کیا ہے؟ وہی اللہ پروردگار کا جو حکم، اس کی تعلیم ہے۔ تعلیم کی سمجھ پہلے ہوتی ہے، اس سمجھ میں اللہ کی عبادت ہے، اور جب کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تب اللہ اسے ایک طرف اپنے بندے کے لیے چن لیتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت کے لیے چنتا ہے۔ فرمایا فتبیونی، یہ ظاہر میں اللہ نے اپنے بندے کے لیے چنا ہے۔ یحببکم اللہ، جب اللہ سے محبت ہو جاتی تب اللہ کی ملاقات ہے۔ یہ محبت کا علم ہے، یہ کتابوں کا علم نہیں ہوتا۔ یہ جفی جب کوئی ڈالتا ہے نا اپنے یار کے ساتھ، یہ جفی کا علم ہوتا ہے، بغل گیر ہونے کا علم ہوتا ہے۔ کتاب میں نہیں یہ آیا، کتاب میں نکاح آیا ہے۔ نکاح اور چیز ہے، اولاد ہونا اور چیز ہے، اسلام میں داخل ہونا اور چیز ہے، اللہ کے بندے کا مل جانا اور چیز ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کو اللہ پروردگار بیوی نہ دیتا تو اولاد نہ ہوتی، اور اگر ہم سب کو نبی رسولوں کو شامل کرتے ہوئے اللہ اپنا بندہ نہ دیتا تو اللہ کی ملاقات نہ ہوتی۔ فرمایا من رانی فرال حق کا، آؤ نا مجھے آ کے ملو، مجھے آ کر ملو، اللہ کو ملنے چلے ہو۔ اللہ کا جواب سن لو، اللہ کہے گا لن ترانی، مجھ سے نہیں مل سکتے۔ اللہ کے بندے سے ملاقات پہلے ہے۔ اگر کوئی 100 قتل کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو آخری دم تک کھلا ہی رہتا ہے۔ اگر اسے توبہ کی تعلیم ہوتی تو پہلے قتل پر ہی توبہ کرتا، دوسرے پہ توبہ کرتا، تیسرے پہ توبہ کرتا۔ اس نے توبہ نہیں کی تبھی تو 100 کا قاتل ہوا نا۔ اب جب کوئی 100 کا قاتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پھر کسی نے کہا اللہ کے بندے کے پاس چلا جا، پھر اللہ کے بندے کی بستی کی طرف روانہ ہوا، اور جب پہنچنے سے پہلے اللہ کے پاس چلا گیا تو اللہ نے اسے معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ قسم خدا کی سچی بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر وہ اللہ کے بندے کے پاس پہنچ جاتا تو جنت میں نہ جاتا، جنت میں اللہ کی ملاقات پا لیتا۔ جب معاف ہو گیا تو جنت میں تو چلا گیا نا۔ اب ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا اللہ کے بندے سے جب ملاقات کرے گا، اللہ کا بندہ اسے اللہ کی حمد و ثنا عبادت کی حقیقت جب دے گا تو یہ حقیقت کی آنکھیں جو ہیں عبادت میں جو ملتی ہیں، ان تعبد اللہ کا انا کا تراہ،
وہ اللہ کو دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے، ایسے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو عبادت میں ہوا، اللہ کے بندے کو دیکھنے سے تو یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا من رانی فرال حقا، شک ہی مٹا دیا کہ جو مجھے آ کر دیکھتا ہے پس شک مٹ گیا ہے، کوئی شک کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس نے دیکھا۔ فرا اللہ، من رانی فرا اللہ، اللہ۔ کیوں؟ معلم صلی اللہ علیہ وسلم حامل القرآن جو ہے، علم الہی کا سفیر، وزیر، وارث ہے، وہ تعلیم علم الہی کی عطا کرتا ہے۔ ہمیں تعلیم کی سمجھ پیدا ہوتی ہے اور ہماری سمجھ وہ نوری ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن آتا ہے نوری سمجھ سے اللہ پروردگار کے نور کے ساتھ وصال ہو جاتا ہے۔ فتح بھی انہی کا ذکر کرنے میں، جب کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے تو نافرمان ہوتا ہے۔ نافرمان کے لیے توبہ ہے اور لعنتی کے لیے تو لعنت ہے۔ توبہ کدھر؟ وہ تو لعنت ہے نا، جو کی اللہ نے کی، یہ اللہ ایسے ویسے تھوڑی لعنت کر دیتا ہے، اور جس پر لعنت بنتی ہے اسی پر لعنت کرتا ہے۔ تعلیم سمجھ ہے، علم نہیں ہے۔ علم معلم کے پاس ہوتا ہے، استاد کے پاس علم ہوتا ہے، شاگرد کو وہ تعلیم دے رہا ہوتا ہے۔ سال کے بعد جب وہ امتحان دیتا ہے، جتنا کہ علم ہو گیا ہوتا ہے اتنا کا نمبر لے جاتا ہے، اتنا کہ وہ پاس ہو جاتا ہے۔ جب کوئی غرور کا مارا ہوتا ہے، تکبر کا مارا ہوتا ہے، ریا کا مارا ہوتا ہے، یہ بڑا کتا ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، خدا نہیں ہوتا، اللہ نہیں ہوتا۔ کہتا گیا انا ربکم الاعلی، میں تیرے رب سے بھی بڑا اللہ ہوں، خدا ہوں، خدا نہیں ہوتا ہوں۔ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے۔ اور جو ہوتا ہے اللہ تو ہے نا، تو یہ کوئی تکبر نہیں ہے، وہ بڑائی ہے اس کی۔ ایک استاد نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا میں بڑا استاد ہوں۔ کتے جی تو استاد بھی نہیں ہے، بڑا استاد کدھر سے ہو گیا؟ یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے، یہ ہے نہیں ہو جاتا ہے۔ ایک ہے نہیں ہو جاتا ہے، ایک تعلیم کے خلاف ہے نہیں ہو جاتا ہے، ایک حکم کے خلاف ہے نہیں اور ہو جاتا ہے۔ حکم میں ماں باپ ہے، وہ ماں باپ تو ہے نہیں۔ اپنی اولاد کا ماں باپ ہونا اور ہے، اپنے ماں باپ کا ہونا اور ہے۔ وہ تو ماں باپ ہے کہ ہمارا ماں باپ ہے، ہم اس کی اولاد ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں بھی ماں باپ ہوں، ماں باپ تو کیسے ہو گیا؟ تو اپنی اولاد کا ماں باپ ہوا ہے نا۔ تیرا ماں باپ ہے، تو کہے گا اپنا ماں باپ، تو تیرا ماں باپ جو ہے وہ نکلے گا۔ اور اگر تو کہے گا میں ماں باپ ہوں، تو ماں باپ کدھر؟ تو اولاد ہے۔ سیدھی سادھی بات کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ادھر ادھر کوئی ہوتا ہے نا لعنتی ہو جاتا ہے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دوری ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، نبی رسول کو چھوڑ کر نبی رسول سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے، بھتیجی بھانجی کو چھوڑ کر بھتیجی بھانجی سے دور ہو جاتا ہے۔ کہیں زنا میں ہو جاتا ہے، کہیں نکاح میں ہو جاتا ہے۔ جب زنا میں ہوتا ہے تو غلط کاری کرتا ہے، اور جب نکاح میں ہوتا ہے تو نکاح کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ نکاح کر کے فارغ تھوڑی ہونا، نکاح کر کے تو کام شروع ہونا۔ غرور تکبر کرنے والا وہ ہے جو ہے نہیں اور ہو جاتا ہے، اور جو ہے اور ہو جاتا ہے تو بھائی یہ تو سچ ہے نا، یہ تو حق ہے نا۔ حق اللہ پروردگار ہے، حق جو اللہ پروردگار نے بنایا وہ ہے۔ نبی رسول کو اللہ پروردگار نے آخری نبی رسول بنایا ہے، وہ ہے۔ ماں باپ جو بنا دیا ہے، جس کی وہ اولاد کا ماں باپ بن گیا ہے، وہ ہے۔
اگر وہ کہتے ہیں میں ماں باپ ہوں، کہتے ہیں میں نبی رسول ہوں، وہ کہتے ہیں میں اللہ ہوں، یہ سارے جو ہیں یہ تو ہیں نا، اگر یہ کہتے ہیں تو یہ غرور تکبر تھوڑی ہے جو نہیں ہے اور بن جاتے ہیں، یہ لعنتی ہو گئے۔ تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ علم ہوتا ہے، تعلیم میں تو اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جب علم ہوتا ہے تو علم معلم کے پاس ہوتا ہے تو دے رہا ہے نا، اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ دے گا کدھر سے؟ جب اس کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ معلم ہوتا ہے، علم والا جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، وہ سمجھ نہیں دیتا، اور جو شاگرد ہوتا ہے وہ تعلیم کی اسے سمجھ ہو رہی ہوتی ہے، کتنی کوئی لیتا ہے۔ اب اگر کسی کو عورت ملی ہے تو اللہ نے عورت کسی کو دی نہیں ہے، اور اگر کسی کو بیوی ملی ہے تو یہ اللہ نے نکاح میں دی ہے، اور کسی کو اولاد ملی ہے تو دونوں کو ملی ہے، ماں کو بھی ملی ہے باپ کو بھی ملی ہے، ایسی ہی ہے نا۔ کسی کو عورت دی ہے اگر اللہ نے، تو اللہ نے تو کسی کو عورت دی نہیں ہے۔ کوئی کہتا مجھے عورت دی ہے، تیری مات ماری گئی ہے، بیٹا اور بیٹی دی ہیں، عورت تو کسی کو نہیں دی۔ عورت تو اللہ نے جس کو دی ہے وہ تو نکاح میں دی ہے، حرام میں تھوڑی دی ہے، حلال میں دی ہے، نکاح میں دی ہے، نکاح میں دی ہے۔ اور جس کو اللہ پروردگار نے اولاد دی ہے دونوں کو دی ہے نا، جس کے ساتھ نکاح ہوا اس کو بھی ملی ہے، جس نے نکاح کیا ہے اس کو بھی ملی، یہ ہے فتح بھی ہونی۔ جس کا فتح بھی ہونی کے ساتھ رابطہ نہیں، ہوا میں اڑتا ہے تو گندی مکھی سے بھی بدتر ہے، کہ اللہ نے اسے مکھی تھوڑی بنایا، وہ تو اچھی ہے نا، کہ جو اللہ نے بنایا وہی ہے۔ یہ کیا کرتا ہے نہیں اللہ، بنتا اللہ ہے نہیں اللہ کا نبی، بنتا اللہ کا نبی ہے نہیں اللہ کا ولی، بنتا اللہ کا ولی ہے، شیطان اور شیطان کا پیروکار۔ وہ تو گندی مکھی سے بدتر ہے جو گندگی پر بیٹھتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ ہے کہ جس نے وہ کام کر دکھایا ہے جو اللہ کا بندہ نہیں کرتا، اللہ کا دشمن کرتا ہے یا ایمان والے کا دشمن کرتا ہے۔ شیطان کی معرفت جو اللہ نے پہلے ہمیں دی وہ یہ دی ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یعنی وہ تو دشمن ہوا، وہ تو دشمن ہے، اس سے بڑھ کر کوئی معرفت دے سکتا ہے؟ اور اللہ کہتا ہے میرے بندے وہ تمہارے دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی معرفت دے سکتا ہے؟ تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کون دیتا؟ اپنا بندہ معلم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح بھی انہی کا ذکر ہے، اور قیامت تک سنت کی تعلیم دینے والا اللہ کا بندہ ہوگا، اور کوئی نہیں دینے کے قابل ہوتا۔ کہیں وہ حلوہ کھانے کا بتائے گا اور کہیں وہ حرام کھانے کا بتائے گا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا تو سنت کی تعلیم دیتا۔ اس نے تو جب حلال بتایا ہے تو وہ فطرت کا عمل ہے، حلال میں فطرت کا عمل ہے، اور جب گندا عمل بتایا تو فطرت کے خلاف بتایا۔ اس نے کب وہی اللہ کا حکم کی تعلیم میں عبادت اللہ کی کب بتائی ہے؟ اس نے نماز کب بتائی ہے، روزہ کب بتایا، حج کب بتایا، زکوٰۃ کب بتائی ہے، مرنے کے بعد قبر میں تمہارے ساتھ کیا جانا اس کا کب بتایا ہے؟ یہ کب بتایا ہے کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جو اللہ دکھائے گا، اللہ کا نبی دکھائے گا، ماں باپ دکھائے گا، عورت میں بیوی دکھائے گا، نکاح اور نکاح کی تعلیم دے گا۔ ایک گلاں کھینچ کے اولاد تھوڑی ہوتی ہے۔ نون والقلم میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ نون پہلا نطفہ ہے جو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بخشا ہے، اس کے بعد نون علم کا نقطہ ہے جو کہ اللہ کا حکم وہی ہے، اور اس کے بعد نون والقلم ظاہری نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اللہ کا بندہ ہے ظاہری، اور حقیقت میں اللہ پاک نے جو اسے معلم بنایا ہے، علم کا جو وارث علم میں ہے وہ علم اللہ کا ہے۔
اب کوئی من رہا نہیں اللہ کو، اللہ کے نبی کو آگے دیکھتا ہے تو اللہ کو نہیں دیکھے گا تو کس کو دیکھے گا؟ تعلیم میں جب علم ہوتا ہے، نکاح میں جب اولاد ہوتی ہے، کھانا کھانے میں جب پیٹ بھرتا ہے، پانی پینے میں جب پیاس بجھتی ہے، موت آنے پہ جب مرتا ہے، روح پھونکی جانے پر جب کوئی زندہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ وہ کیا دیکھتا؟ مجھے بھی تو بتائے نا وہ کیا اس نے دیکھا؟ جو اس نے دیکھا ہے وہی ہے نا، جو اس نے دیکھا وہی ہے نا۔ اگر کوئی اندھا ہے تو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ جب کوئی ہے نہیں اور بنتا ہے تو یہ غرور تکبر ہوتا ہے۔ دو ہی کام ہے، اللہ ہے نہیں اللہ بنتا ہے، نبی رسول ہے نہیں نبی رسول بنتا ہے، ماں باپ ہے نہیں ماں باپ بنتا ہے۔ کس کا؟ کس کی جگہ پر؟ اللہ کی جگہ پر اللہ بنتا ہے، نبی رسول کی جگہ پر نبی رسول بنتا ہے، اور ماں باپ کی جگہ پر ماں باپ بنتا ہے، ادھر نہیں ہے۔ تعلیم میں اگر عبادت کرتا ہے تو ہاں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ یہ اللہ تو نہیں ہے نا جس نے اللہ کی حمد و ثنا کی ہے۔ اللہ جب اپنی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہی حمد و ثنا جو اللہ نے کی ہے۔ کس نے کی؟ اللہ نے کی ہے۔ اور میں نے اور آپ نے جب حمد و ثنا کی ہے تو ہم اللہ کی حمد و ثنا تو کرتے ہیں لیکن اللہ تو نہیں ہے نا۔ عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن اللہ تو نہیں ہے نا۔ اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے تو وہ اللہ ہے، اور جب ہم اللہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو ہم ہیں، اور حمد و ثنا کس کی؟ اللہ کی ہے۔ نبی رسول کی تعلیم ہے، اتباع ہے، سنت ہے، نبی رسول تو نہیں ہے نا۔ ماں باپ ہیں، میں تو ان کی اولاد ہوں، جب وہ فعل انجام دیتے ہیں تو ہم ہوتے ہیں، اور جب میں فعل وہی انجام دیتا ہوں جو ماں باپ نے دیا ہوتا ہے۔ میں نے کس کے ساتھ دیا ہوتا ہے وہ فعل انجام؟ آپ نے کس کے ساتھ دیا ہوتا ہے؟ نکاح میں جو عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ دیا ہوتا ہے۔ فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا اسے کیا پتا؟ ہمیں تو اللہ پروردگار نے جب فعل دیا تھا تو ہم اپنی اولاد کے ماں باپ ہوئے تھے، اور جب ماں باپ کو فعل دیا تھا تو ہمارے ماں باپ ہوئے تھے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی رسول کو تعلیمی فعل دیا تھا تو ہمارے استاد ہوئے تھے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے تعلیمی فعل کے اندر اپنے نبی رسول کو تعلیم دی تھی تو وہ معلم ہوا تھا، علم والا ہوا تھا۔ نون والقلم ایسے ہی آگے رحم نو تو غسل کرا دے سنت چوں، رحم نو نکاح میں ہے یہ، رحم نو تو غسل کرا دے سنت چوں، قلم تو لکھوا دے رحمت چوں۔ یہ اللہ کا بندہ قلم ہے۔ قلم جب کتاب پر لکھتا ہے تو معلم قلم کے پیچھے ہوتا ہے، وہ اپنا علم لکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ظاہری بات ہے، معلم کے پاس علم ہوتا ہے، وہ قلم سے اپنا علم لکھ رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا قلم ہوتا ہے تو اللہ کا علم ہوتا ہے، وہ ظاہری قلم ہوتا ہے۔ جس طرح یہ قلم ہے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور علم پیچھے کون ہے؟ اللہ، علم پیچھے اللہ ہے۔ اگر کوئی فتابیونی نہیں جانتا نہیں رکھتا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی نسبت اللہ کے بندے کے ساتھ نہیں، اللہ کے بندے کو نہیں وہ جانتا۔ اس نے نکاح تو کیا ہے، اولاد نہیں ہوئی اسے، اس نے کتاب تو پڑھی ہے، کتاب میں نکاح تو اسے پتہ ہوا ہے، لیکن محبت نہیں ہوئی، تعلق نہیں ہوا، اکیلا نہیں ہوا۔ اگر اکیلا ہوتا تو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جیسے ہوا ہے ویسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا۔ یہی تو خلوت ہے نا۔ خلوت کا معنی کوئی اور نہ ہو، کیا بیوی بھی نہ ہو؟ کیا اللہ کا بندہ بھی نہ ہو؟ اپنے سائیں بھی نہ ہو؟ کیا اللہ بھی نہ ہو؟ اگر ایسے نہ ہو تو اللہ پہلے اکیلا کلا ہی تھا نا۔ اللہ نے جب یہ پسند نہیں کیا میں کلا رہواں، اول ما خلق نوری، اپنے نبی رسول کو اپنے ساتھ کیا،
اپنے بندے کو اپنے ساتھ کیا، تو یہی تو آگے جا کر بتایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اس بات کو کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ نہیں اکیلا رہا، کلا رہا، تو سانو کلا رہن کی ضرورت ہے؟ یہ اکیلا جو رہ گیا یہ جہنمی ہے۔ حب درویشاں کلید جنت، یہ اللہ کے بندوں کی محبت ہے جو جنت کی کنجی ہے۔ یک زمانہ صحبت باولیا، بہتر 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، تو یہ اس کے نیک عمل ہوتے ہیں۔ کدھر عمل ایک طرف ہے اور کدھر اللہ پروردگار خود اور اس کا علم ہے۔ اللہ کا علم اللہ ہے، کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی یک زمانہ صحبت باولیا، اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو اللہ کے بندے کی تعلیم میں تو اسے علم اللہ ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کا ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مت ماری ہے تو 100 سالہ بے ریا عبادت کو اونچا جانتا ہے کہ پتہ نہیں تو نے کیا کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ایک لمحہ جو اللہ کے بندے کی صحبت میں ملا ہے اور اللہ مل گیا، بس تیرا کام ہو گیا۔ ایک اللہ نہ ملے تو کیا کیا؟ شیطان نے کیا نہیں کیا تھا؟ جگہ جگہ ذرے ذرے پر اس نے سجدہ کیا، اتنا سجدہ کیا، اتنی عبادت کی، یہ کیا وہ کیا، تھے تو اس کے اپنے عمل ہی نا۔ کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، اے شیطان تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے سے کیا کہنا؟ انا خیر منہ، میرے عمل بڑے اچھے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے حکم کا تو نے انکار کیا، میرا حکم اس سے بھی بڑے تیرے عمل ہیں۔ ادھر لعنت ہے تجھ پر الی یوم الدین، قیامت تک تجھے لعنت ہی لعنت ہے، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، عطا گہرائیوں میں رہے گا، اور جو تیری پیروی کرے گا اور فتح بیونی کو چھوڑ دے گا اور اس سے اور تو سے میں جہنم کو لأملأن، قسم کھا کر اللہ نے میں بھر کے رہوں گا۔ بھر کے کیوں نہیں رہے گا؟ گندی رحم جو ہوتی ہے وہ گندے نطفے سے بھری جاتی ہیں، اچھی جو رحم ہوتی ہے اس کو غسل کروایا جاتا ہے، اچھی رحم کو غسل کروایا جاتا ہے، اور غسل بھی دونوں کو کروایا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے نیکی کی ہے نا، انہوں نے پاکی حاصل کی ہے، شہوت سے ان کا باطن پاک ہو گیا ہے۔ وضو تو نہیں ہے یہ کہ نماز پڑھانے کے لیے کروایا جاتا ہے، یہ تو عبادت ہے نا۔ نماز اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ باطن پاک ہو کے اللہ کے ساتھ وصال پا جائے۔ یہ پہلے شہوت کا غسل ہوتا ہے جو بندہ کرتا ہے، ناپاکی میں نہیں داخل ہو سکتا مزید جب تک پہلے پاک نہ ہو جائے، پہلے پاک ہو جاتے ہیں۔ غسل دونوں میاں اور بیوی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جب خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح ہے نا، وہ خواہش کو اللہ پروردگار تعلیم دیتا ہے، محبت دیتا ہے، قربت دیتا ہے، پیار دیتا ہے، حکم اولاد دیتا ہے، اسے ماں باپ بناتا ہے، اسے اللہ اپنا بندہ بناتا ہے۔ یہ فتح بیونی ہے۔ جب یہ فتح بیونی کے اندر علم والا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے سبحان اللہ، اب تیرا باطن پا ہو گیا، باہر غسل کر، دونوں غسل کریں۔ اللہ نے ملاقات نہیں کرنی۔ کبھی حج پہ جاتے ہیں، کہیں اپنے محبوب سے ملنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ غسل نہیں کر کے جاتے، نہا دھو کے نہیں جاتے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتائیں، جب مر جاتا ہے کوئی تو اللہ کے پاس جاتا ہے نا بندہ، تو کیا اسے دیا جاتا ہے؟ غسل دیا جاتا ہے۔ ایک غسل ناپاک کے لیے ہے، ایک غسل ناپاک کے لیے نہیں، اللہ کی ملاقات، اللہ کے بندے کی ملاقات کے لیے ہے۔ جدھر نکاح میں ملاقات نہیں ہوتی ادھر زنا ہوتا ہے، اور جدھر نکاح میں ملاقات ہوتی ہے، یہ ملاقات ظاہری میاں اور بیوی کی ہے، حقیقت میں یہ ملاقات اللہ کے بندے کی ہے کہ وہاں ملاقات کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور یہاں اللہ کے بندے کی ملاقات کے بغیر علم الہی، اللہ کی عبادت نہیں ہوتی۔
اس لیے جب کوئی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے تو باوضو ہو کے، نہا دھو کے، غسل کر کے ہیں نیت پاک صاف لے کے جاتا ہے کہ کتاب تھوڑی پڑھنے چلا ہے کہ مولوی صاحب سے مسئلہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس کو مسئلہ بتائے گا. یہ اللہ کی محبت میں جاتا ہے. جب عورت ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، عورت ہی ہے نا. اور جب عورت بیوی ہو جاتی ہے، اب اگر سرما غیر کے لیے پہنتی ہے تو بے حیا ہوتی ہے، بے غیرت ہوتی ہے. اسے چاہیے کہ اپنے شوہر کے لیے سرما پہنے، اور شوہر کو چاہیے کہ جس سے اللہ پروردگار کے نبی کی سنت میں نکاح ہوا ہے اس کی طرف دیکھے. تجھے اس کا سرما تو غیر کے لیے پہنا ہوا نظر آ جاتا ہے، یہ جو آنکھ غیر کو دیکھتی ہے یہ تجھے نظر نہیں آتا. دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے. وہ آنکھ میں غیر کے لیے سرما نہیں پہنے گی، اور تو اپنی آنکھ سے غیر کی طرف دھیان نہیں کرے گا، دل کی طرف، دل سے دھیان نہیں کرے گا، کان سے دھیان نہیں کرے گا، زبان سے دھیان نہیں کرے گا کہ اللہ پروردگار نے یہ تمہیں ملاقات جو بخشی ہے، نکاح کے اندر بخشی ہے، وہ اسی سے تمہارے وجود نے پاک اور صاف ہونا ہے. اور اگر وضو غسل کوئی نہ کرے وہ نماز عبادت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور جب تک کسی کا باطن پاک صاف میاں بیوی مل کر نہ ہو جائیں اللہ کے بندے کی ملاقات کے قابل نہیں ہوتا. فتح بیونی کا پتہ ہی کوئی نہیں. پتہ نہیں ہم نے فتح بیونی یہی سمجھا ہے کہ حلوہ میٹھا ہے تو وہ اللہ کے نبی نے بڑا پسند کیا، وہ کھا لینا چاہیے. وہ تو مسنون عمل ہے. کدو مبارک، کھجور مبارک، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے جو پسند فرمائی ہیں یہ مسنون عمل ہیں. سنت ایک ہی ہے جو وہی نازل ہوتی تھی. نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے احکام آتے تھے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. اس تعلیم میں دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک اللہ پروردگار کی ملاقات ہے اور ایک ہماری عبادت ہے. عبادت میں جو ہے وہ نکاح ہے. عبادت میں کیا نکاح ہے؟ عبادت میں نماز ہے. عبادت میں کیا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. یہ باطن اسے پاک ہوتا ہے، اور باطن کی پاکی سے اللہ کے بندے کی اپنے سائیں جی کی ملاقات. ایسے دل نو سنبھال کے رکھنا ہے. جب اللہ کے بندے کے پاس جانا، ناپاک دل نہیں لے کے جانا. یہ مسئلے مسائل کی بات نہیں ہے کہ 2 اور 2 5 بتا دیا تو جاننے والا کہے گا وہ پاگل ہو گیا، مت ماری گئی ہے. 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں. دھوکہ کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے. یہ مخلوق کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اللہ نبی رسول اپنے سائیں جی کے ساتھ تعلق ہے. اور یہ تعلق پاکی کے اندر ہوتا ہے، یہ ملاقات پاکی کے اندر ہوتی ہے. پہلے کیا کر، تعلیم میں وضو کر، غسل کر، نماز ادا کر، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، نکاح میں شادی بیاہ کر. اور جب تیرا نکاح میں شادی بیاہ ہو جائے گا، دل پاک ہو جائے گا، اب اللہ کے بندے کی ملاقات کرنا. جا کر ملاقات سے پہلے تعلیم حاصل کر. پاک تو ہو رہے یار، پاک تو ہو رہے نا، صاف تو ہو رہے نا. جے رب لمبیاں والا ملدا پیڈا سسیاں ہوں. جے رب راتی جاگیاں ملدا کال کڑچیاں ہوں. جے رب جتے ستے ملدا ڈانڈا خسیاں ہوں. اور جے رب ناتے توتے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہوں. یہ کون سی پاکی تمہیں حاصل کی ہے؟ فتح بیونی کے اندر یحببکم اللہ، اللہ سے تو محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. اس باطن کو تو پاک کر لینا. اللہ کے بندوں کی تعلیم تو پہلے لے لینا. وہ تعلیم میں تجھے جب پاک کریں گے، تیرا وجود پاک نہیں کریں گے کہ وجود ہی صرف پاک کیا ہے. وجود میں تجھے تعلیم دے کے اللہ کی عبادت میں تیرے باطن کو پاک کریں گے، اللہ کے ساتھ ملائیں گے. کہ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ. جب تم نبی رسول کی اتباع کرتے ہو، اللہ کے بندے کی تعلیم میں سنت کا علم حاصل کرتے ہو، تو یحببکم اللہ، محبت میں محبوب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. ناپاک بھی کوئی اپنے محبوب کے ساتھ مل سکتا ہے؟ مات ماری گئی ہے. ناپاک ہو گیا تو کیا کر، نہا لے، غسل کر لے. بیوی کو کیا نہا لے،
مرد خود بھی نہا لے غسل کر لے. اب اللہ کے بندے نے تمہیں تعلیم دی ہے, اب اس تعلیم میں کیا اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ یہ کر لے, ادھر ناپاک ہوا ہے تو تب غسل کر لے, ادھر تعلیم جو ملی ہے اس میں بھی نہا اور دھو اور غسل کر لے, ادھر غسل ہو جائے گا, دوبارہ نہا لے گا, غسل ہونے کے بعد میاں بیوی سے ملاقات ہوئی دوبارہ نہا لے گا تو اللہ سے ملاقات ہو جائے کہ وہ نکاح میں نہایا ہے نا. اور ادھر جب وضو غسل کر کے نماز ادا کر لے گا تبھی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی. اللہ سے ملاقات تو پاکی میں ہوتی ہے نا, ناپاکی میں تو ملاقات نہیں نہ ہوتی. پہلی جو پاکی ملی ہے اس میں نیک اولاد نکاح میں ہو جائے گی, اور جو عبادت میں پاکی ملی ہے اسے تو جنتی ہو جائے گا. ناپاک تو جنت میں نہیں جاتا. یہ دو تو پہلے پاکیاں حاصل کرنا ادھر حکم میں ہے نا کہ فتابعونی فرمایا. یہ تو پاکی پانی کی ہے نا, پانی ناپاک ہوتا ہے پانی سے ہی پاکی ہو جاتی ہے, ایسے ہی ہے نا, پانی سے ہی ناپاک ہوتا ہے نا. گندا نطفہ ہے پانی سے ناپاک ہو جاتا ہے, پانی سے ہی پاکی ہو جاتی ہے. اللہ کا بندہ کدھر جائے گا؟ جو معلم ہے جو علم دیتا ہے یہ تو پانی کی پاکی اور ناپاکی ہے. علم الہی کی پاکی یہ تو اللہ کی ملاقات, نبی رسول کی ملاقات, اور وَلْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اللہ کے بندوں کی ملاقات ہے. انہوں کون لے گا؟ یہ تو وہی دینے کے قابل ہے جسے یار دیتا ہے, اور کوئی دے سکتا ہے؟ وہ پسند کر لیتا ہے. کسے پسند کرتا ہے؟ جو اللہ کے بندے کو پسند آ جاتا ہے. سچی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں, ہم نہیں سائیں کو ڈھونڈتے پھرتے, قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں, ہم نہیں ڈھونڈتے پھرتے, یہ اللہ کا بندہ ہمیں ڈھونڈتا پھرتا ہے. جو اللہ کے بندے کی ڈھونڈ پر لبیک کہہ دیتا ہے, اسے وہ جگہ پسند آ گئی ہے, وہ کہتا ہے مجھے یہ جگہ پسند آ گئی, سنا تیرا کی پروگرام ہے. وہ کہتی ہے کالا ہوا تو کیا ہوا, بھیجا تو کالی کملی والے نے ہے نا. ابا جی مجھے بھی پسند ہے. وہ جب محبوب کو پسند کر لیتا ہے, اللہ کے بندے کو پسند کرتا ہے, لبیک لبیک کہتا ہے, تو یہی وہ بات ہے ایمان والو, جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول اللہ کا بندہ بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. لما یحییکم کہ وہ تمہیں اپنی زندگی دینے آیا ہے. اللہ پاک ہم پر مہربانی اور فرمائے, ہمارے علم میں اللہ اور اضافہ فرما دے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ملاقات کے لیے پاک فرما دیں. پاکی بڑی دولت ہے. صفائی بھی آدھا ایمان ہے, لیکن ایمان کامل تو یہی ہے کہ پاکی مل جائے, اللہ کی ملاقات ہو جائے. الطہور شطر الایمان, ٹھیک ہے صفائی آدھا ایمان ہے, تو ایمان کامل کتنی بڑی پاکی ہے. اللہ دیتا ہے نا اپنے بندوں کو. وما توفیقی الا باللہ.